اب جو اگلا واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ وہ واقعہ ہے جو کہ سیدھا دلوں کے اوپر جا کر یہاں پر لگتا ہے، اور اس میں نماز کی محبت بھی بتائی گئی ہے، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی بتائی گئی ہے۔ اس واقعے کے اندر نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر کتنا خشوع و خضوع ہونا چاہیے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کسی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پنڈلی کے اوپر ایک تیر لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کے اوپر تیر لگ گیا۔ اب وہ تیر کسی صورت بھی نکل نہیں رہا تھا، جب نکالتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، جب بھی نکالتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا وقت قریب ہے، میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا، یا کسی شخص نے کہا کہ علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تب نکال لیں گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز کے لیے جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کیا، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو کسی نے آپ کی پنڈلی سے اس تیر کو نکال لیا۔ اب یہ واقعے کو آپ نے ذرا دھیان میں رکھنا ہے جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ تو کسی نے اس تیر کو نکال لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ نیچے خون کیسا ہے، یہ نیچے خون کیسا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یا علی، آپ کی پنڈلی میں جو تیر لگا ہوا تھا وہ تیر نکال لیا گیا۔ تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا کہ جب میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، جب علی اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، تب علی کو اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو اتنا واقعہ ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ بالکل درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ جب میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پھر دنیا کی کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ اب اس واقعے کو اٹھا کر اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اب یہ جو ہے یہ سراسر موضوع روایت ہے، اس کا کسی بھی حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے تو اس کے راوی بھی بنائے، اور وہ راوی بھی سارے کے سارے جتنے بھی اکٹھے کیے وہ سارے کے سارے راوی بھی کمزور ہیں اس کے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھیں نا، یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اور صحابہ کرام نے وہ عمل کیا جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، اور اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے جس کے اوپر ہمارے مفتیان عظام نے فتاوی جات بھی جاری کیے ہیں کہ اگر آپ کے جسم سے خون بہہ کر نکل رہا ہے تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جب تک کہ اس کو لپیٹا نہ جائے، اس کو کسی چیز سے باندھا نہ جائے، تب تک نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو وہ علی کے جن کے سامنے علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ سجدہ کرنے والے کو دیکھ نہ لیں جس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے اندر خون بھی نکل رہا ہے اور علی نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک موضوع روایت ہے جس کو ہمارے سروں کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، اس کا بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔